بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ابلیس کے بارے میں۔ ابلیس یعنی شیطان، جو ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے، ریفرنسز اس کے بارے میں ملتے ہیں کہ وہ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ۔ کافی اسلامک ٹریڈیشن میں ابلیس کا اصل نام عزازیل کہا گیا ہے، گو کہ قرآن میں صرف ابلیس نام ہی یا شیطان نام یوز ہوا ہے، عزازیل نہیں۔ لیکن کچھ اسلامی تفاسیر میں جیسے تفسیر ہے یا پھر قصص الانبیاء اور باقی جو اورل ٹریڈیشنز ہیں مسٹیکل، ان میں زیادہ تر اس کا نام عزازیل کے نام کے طور پہ یوز ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے، عزازیل میں عزیز یعنی ڈیئر، اور ذل ازل ریموول۔ تو چلیں بہرحال جو بھی اس کا نام تھا، ابلیس ہی تھا یا عزازیل تھا پہلے۔ کچھ اسکالرز کے مطابق اس کو جب جنت سے نکالا گیا تو اس سے پہلے اس کا نام عزازیل تھا، بعد میں اس کا نام ابلیس رکھا گیا۔ دو طرح کے رولز ابلیس کے بارے میں بولے جاتے ہیں جو ہماری ٹریڈیشن میں یا ہسٹری میں آتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایک بہت نیک فرشتہ تھا جو کہ ہر وقت اپنی عبادت میں مصروف رہتا تھا، اور دوسری ٹریڈیشن میں آتا ہے کہ وہ ایک جن تھا جو کہ اپنی عبادت اور اپنے نیک گوئی کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہتا تھا، لیکن تھا وہ ایک جن ہی۔ ابن عباس کے مطابق عزازیل ایک سردار تھا فرشتوں کا، جس کو خدا نے زمین پر بھیجا تھا جنوں کو ختم کرنے کے لیے، جو انسانوں سے پہلے زمین پر رہتے تھے۔ جب یہ فتح حاصل کر لی اس نے، ابلیس نے یا عزازیل نے، تو وہ تھوڑا ایروگینٹ یا تھوڑا مغرور ہو گیا، اور اس نے حضرت آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا کہ اس نے سوچا کہ میں سپیریئر ہوں ہیومن سے، تو میں ہیومن کو سجدہ کیوں کروں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا اور اس کو شیطان کا درجہ مل گیا۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ فرشتوں کے ساتھ جنت کی رکھوالی کیا کرتا تھا ابلیس۔ ایک تورات آپ کو پتہ ہے کہ جو یہودیوں کی مقدس کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس کی بھی ایک روایت ہے اس کے بارے میں۔ ابی ابن کعب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے تورات میں پڑھا کہ جنات بھی ایک فرشتوں کی کریچر تھی جن کو خدا نے زمین پر بھیجا۔ جب زمین پر بھیجا تو ان کو اپنی دوسری ڈیزائرز جو نفسانی خواہشات تھی وہ ان کے پیچھے پڑ گئے، اور انہوں نے کچھ عرصہ اپنی نیکی کا راستہ قائم رکھا، لیکن اس کے بعد وہ ڈرنک کرنا، مرڈر کرنا اور انجسٹس والی حرکتوں میں پڑ گئے۔ عزازیل اسی کمیونٹی میں سے تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا، جس کی وجہ سے جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین کر لیا اپنے پیغامات بھیجنے کے لیے جن کمیونٹی کی طرف، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ عزازیل کی قیادت میں ہی خدا نے بھیجا فرشتوں کو جنات کو شکست دینے کے لیے، جو اس کے نافرمان جن تھے ان کو شکست دینے کے لیے زمین پر بھیجا، اور اس جنگ میں یہ لوگ جیت گئے، اور سردار ہونے کے ناطے عزازیل کو کریڈٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ پھر مغرور ہو گیا اور اس نے بولا کہ میں شاید سپیریئر ہوں، اور تو مجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ابلیس کا ذکر آیا ہے، اور زیادہ تر جب ابلیس کا ذکر آتا ہے تو اس کو اس واقعے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن کا واقعہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیم تھا۔ پرانی شریعتوں میں سجدہ تعظیم جائز تھا، چونکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو منع کر دیا گیا ہے۔ تو ابلیس نے اپنی اکڑ میں یا اپنے غرور میں منع کیا، اور اس نے بولا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں، تو میں ان سے سپیریئر ہوں۔ 11 دفعہ قرآن میں پاک میں ابلیس نام لے کے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ 9 دفعہ اس کا ذکر اس کنٹیکس میں کیا گیا ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت آدم کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا اس نے۔ پھر اس کو شیطان بھی کہا گیا ہے۔ اگر ہمیں بات کریں ابلیس کے معنی کی، تو ابلیس کے عربک میں جو معنی بنتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ریمین ان گریف، یعنی غم میں رہنا یا گلٹ میں رہنا۔ کرسچن ٹریڈیشن میں بھی اس کا نام آتا ہے، اس کو سیطان SATAN شیطان کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور کنسیپٹ ساری شریعتوں میں یہی ہے شیطان کے بارے میں۔ یہاں ایک اور بھی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت
ابلیس بھی اس جماعت میں شامل تھا کہ فرشتوں کی اس جماعت میں جن کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. تو فرشتے کی تو نیچر یہ ہوتی ہے کہ فرشتے کو جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آئے وہ من و عن اس پہ عمل کرتے ہیں بغیر کسی تعویل کے. لیکن ابلیس نے اس میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا اور وہ انکاری تھا. یہ اس کی نیچر کے مطابق تھا، اس کی اصل نیچر جو ہے وہ سامنے آئی، کیونکہ جن ہوتے ہیں، جن یا انسان ہیں، ان میں بغاوت کا عنصر بھی ہوتا ہے یا شرارت کا عنصر بھی ہوتا ہے. فرشتے تو بائی ڈیفالٹ ہی ایسے بنے کہ وہ اللہ کا حکم فوراً مان لیتے ہیں، لیکن باقی جن اور انسان میں یہ کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں. تو شاید یہ اس کی اپنی نیچر کی وجہ سے بھی یہ شکوک و شبہات میں پڑا یا پھر انکاری ہو گیا. اب دیکھیں تھوڑی سی اگر ہم بات کریں کہ جب یہ فرشتہ تھا یا نہیں تھا یا فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو اس کو کتنی فضیلت دی گئی تھی کہ فرشتوں کی جماعت میں ہی رہتا تھا. جنت کے ایک خاص حصے کا یہ محافظ تھا. خدا کے عرش کے قریب اس کا کام ہوتا تھا. اسے زمین اور آسمانوں میں بے اختیار اختیارات دیے ہوئے تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لیڈر تھا ان فرشتوں کا جنہوں نے زمین پہ آ کے زمین کے جنات سے لڑائی کی تھی. فلسفی کے مطابق یہ بھی آتا ہے اس کے بارے میں کہ زمین پہ سرکش جنات کی بستی تھی جو کہ زمین میں فساد بھی کرتے تھے اور نفسانی خواہشات کے غلام تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ابلیس کی سرگردگی میں یہاں پہ بھیجا، انہوں نے ان کو شکست دی، کوہ کاف کے مقامات پہ جنات کو شکست دی. تو اس کے بعد جب ابلیس کو پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ ایک دنیا میں رہنے کے لیے ایک اور کریشن پیدا کریں جو مٹی سے بنے ہیں، انسانات ہوں گے، تو اس نے انکار اپنے غرور کی وجہ سے بھی کیا کہ وہ سپیریئر ہے. دوسری وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ابھی اس نے ریسنٹلی یہ جنگ کی تھی زمین پہ بسنے والی جنات کے خلاف، تو اس کے مطابق یہ تھا کہ انسان بھی ایسے ہی ہوں گے، زمین پہ یہی سب کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنا چاہیے تھا اور جو اللہ کا حکم تھا اس پہ من و عن عمل کرنا چاہیے تھا. جہاں تک یہ واقعہ ہے کہ ابلیس یا شیطان کیوں اس کام کے پیچھے لگ گیا کہ وہ انسانوں کو ورگلائے اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت کیوں مانگی، تو اس کے بارے میں علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پوائنٹ پروف کرنا چاہتا تھا کہ انسان صحیح مخلوق نہیں ہے اور انسان فساد بھی کرے گا زمین میں اور نفسانی خواہشات کے پیچھے جائے گا، جبکہ جنات ایک سپیریئر کریچر ہیں یا فرشتے بھی سپیریئر کریچر ہیں. اس پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے اس نے اللہ سے مہلت مانگی اور وہ ہر وقت ایسے کام کرتا رہتا ہے انسانوں کو ورگلانے کے لیے تاکہ وہ ان کو جہنم میں پہنچائے اور اللہ کی نظروں میں گرائے. ایک اور انٹرسٹنگ روایت یہ بھی آتی ہے کہ جنات کی بستی کے ساتھ ابلیس بھی یہاں پہ رہتا تھا دنیا میں. جب فرشتوں کی لڑائی ہوئی تو فرشتوں نے اس کو ایک جنگی قیدی بنا لیا اور اس کو وہاں پہ آسمان پہ لے گئے. یہ ایک نیک صرف جن تھا اور جنات کی طرح شرپسند نہیں تھا، عبادت گزار تھا. تو اس کی نیکی اور اچھی اخلاق اور عادات کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا فرشتوں کے ساتھ رہنے کا. کہا جاتا ہے کہ ظاہری طور پہ اس کو فرشتوں کا روپ دے دیا گیا، لیکن یہ در حقیقت اندر سے جن ہی تھا، جس کی وجہ سے اس میں انکار کرنے کی ضرورت پیدا ہوئی کہ اس نے اللہ کے حکم کو انکار کر دیا. جبکہ فرشتے ایسا نہیں کر سکتے، نہ ان میں یہ ایسا کچھ سوچ آتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کریں. قرآن کریم میں جن سپر نیچرل کریچرز کا زیادہ ذکر آیا ہے، سب سے زیادہ ذکر آیا ان میں شیاطین اور اینجلز کا ذکر ہے، یعنی فرشتوں کا اور جنات کا، شیطانی جنات کا ذکر آیا ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں بھی جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے وہ میں بیان کروں گا. وہ بھی ابلیس کا ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے. حدیث کی لٹریچر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں شیطانی قوتوں کو ایسے بیان کیا گیا ہے کہ وہ انسان کی روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں. حدیث کے مطابق ہر انسان کو ایک شیطان اسائن کیا گیا ہے، اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے سوائے حضرت عیسیٰ کے. بلکہ یہاں تک کہ کہا گیا ہے حدیث کے میں کہ شیطان انسان کی باڈی میں بلڈ کی طرح موو کرتا ہے. صحیح مسلم مینشن کرتی ہے کہ شیطان کے 5 بچے ہیں، یعنی ابلیس کے 5 بچے ہیں جن کے ڈیفرنٹ ڈیوٹیز ہیں. ایک کا نام تیر بتایا گیا ہے. تیر کا کام ہے لوگوں کو نقصان پہنچانا یا انجریز دینا یا اس طرح کے کوئی بھی نقصانات دینا. دوسرے بچے کا نام ہے الاوار. اس کا کام نفسانی خواہشات کو جگانا ہے.
پھر ایک بچے کا نام ہے سوت جو کہ جھوٹ بولنا سکھاتا ہے. ایک بچے کا نام ہے دسیم جو میاں بیوی کے درمیان نفرت دلواتا ہے یا لوگوں کو لڑواتا ہے آپس میں. پھر ایک کا نام ہے زلامبر جو کہ ٹریفک والی جگہوں پہ یا بازاروں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. شیطان کا کام ہوتا ہے وضو کرتے ہوئے یا عبادت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو ڈسٹرپٹ کرنا. اس کے علاوہ حدیثوں کے علم کے مطابق یہ شیطان جو ہے یہ لوگوں کے خواب میں بھی آ سکتے ہیں اور لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ جمائی لیں تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیں کیونکہ اندیشہ ہوتا ہے کہ شیطان آپ کے جسم میں گھس جائے گا اس طرح سے. حدیث کے علم کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور 2 سینگوں کے درمیان سے صبح طلوع ہوتا ہے. ترمذی شریف اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تب شیاطین اور جنات کو ایسے سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم میں زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور وہ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کو یا ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب یہ بات تو پروو ہو ہی چکی ہے کہ شیاطین بھی جنات کے قبیلے میں سے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت فرق ہے جنات میں اور شیاطین میں. جنات کی بات کریں تو جنات میں ڈفرینٹ عقائد ہیں. کچھ جنات مسلم ہوں گے، کچھ یہودی ہوں گے، کچھ ایتھیسٹ ٹائپ ہوں گے، لیکن کچھ نیک ہوں گے، کچھ بد ہوں گے. لیکن شیاطین کی بات کریں تو شیاطین سارے کے سارے ایول یا بری فطرت کے مخلوقات ہیں. جنات امورٹل نہیں ہیں، ان کو موت بھی آتی ہے، وہ مرتے بھی ہیں، جبکہ شیاطین صرف تب مرتا ہے جب ان کا جو لیڈر ہے وہ ایسا چاہے. جنات کا جو باپ ہے وہ الجان ہے اور جو شیاطین کا باپ ہے وہ ابلیس ہے. شیاطین جہنم کی کریچرز ہیں. علماء کرام کے مطابق شیاطین کا جو آئیڈیا ہے وہ ہیل فائر سے آیا ہے یا پھر جہنم کا جو دھواں ہے وہاں سے آیا ہے. شیاطین کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتے، کسی بھی اچھے چیز کے لیے کیپیبل نہیں ہے، صرف ایول کام کر سکتے ہیں یا برا کام کر سکتے ہیں. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان یا جنات، ایسے جو شیطانی جنات ہیں، یہ گندگی اور گندی والے پلیسز پہ رہتے ہیں. یہ انسانوں کو ورگلاتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں انسان کے دلوں میں اور ایسے کام کرنے پہ رخصاتے ہیں انسانوں کو جو کہ سوسائٹی میں منع ہے یا کہ خدا کی طرف سے منع کیا گیا ہے. اسلام میں کئی ایسی دعائیں بتائی گئیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ شیطان کو بھگانے میں مدد کرتا ہے. اب تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں جو واقعہ ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کا، جہاں سے شیطان کا باقاعدہ سفر شروع ہوا انسانوں کو گمراہ کرنے کا. اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، باقی فرشتوں نے سجدہ کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دیا اور اس کو پھر اس کے کہنے پہ قیامت تک کے لیے مہلت بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے. تو شروع میں حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں رہتے تھے، جنت کے کسی باغ میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا. وہ دونوں جنت میں رہتے تھے تو ان کو اللہ نے حکم دیا کہ گھومو پھرو جہاں سے دل چاہے کھاؤ. صرف آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کا پھل کھانے سے ان کو منع کیا تھا. یہ صرف ایک آزمائش تھی، کوئی اللہ کی حکمت تھی اس میں، اور وہ دونوں منع ہو بھی گئے. لیکن شیطان نے اپنا جو وار ہے وہ حضرت حوا پہ شروع کیا. اس نے ان کو ورگلانا شروع کر دیا کہ اگر یہ تم کھا لو گی تو ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گی، تمہیں نالج آئے گا، یا جس طرح بھی اس نے ان کو ورگلایا. ان کو یہ بھی ورگلایا کہ نہ صرف تم خود کھاؤ اس پھل کو بلکہ اپنے میاں کو بھی کھلاؤ. تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا. نہ صرف انہوں نے وہ خود پھل کھایا بلکہ اپنے ہسبینڈ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مجبور کیا اور انہوں نے بھی وہ پھل کھا لیا. جب دونوں میاں بیوی نے وہ پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوئی. تو اس کے بعد ان کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا. کہا جاتا ہے کہ جب زمین پر آئے تو ان کو اپنے گناہ کا احساس ہوا. 40 دن تک حضرت آدم علیہ السلام گڑ گڑاتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کی توبہ قبول کر لی. اور کہا جاتا ہے کہ پھر مکہ کے نزدیک عرفات کے میدان میں جو جبل رحمت ہے وہاں پہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ان کی توبہ قبول ہونے کے بعد. اور اس کے بعد پھر
وہاں سے انسانی نسل کا باقاعدہ آغاز شروع ہوا زمین پر۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ بس اس کے بعد پھر یہ سلسلہ انسانی نسل کا شروع ہو گیا۔ تو یہاں پہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ شیطان ہی تھا جس نے انسان کو جنت سے نکلوایا، اور وہی شیطان ہی ہے جو انسان کو ابھی بھی جنت سے نکلوانے کے در پہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ جہنم میں جائیں، اللہ کی نافرمانی کریں، کیونکہ فرما برداری کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کے ان کو جنت میں بھیج دے گا، نافرمانی کریں گے تو وہ اس کے ساتھی بن کے جہنم میں رہیں گے۔ تو ہمیں اپنے ازلی دشمن شیطان سے ہمیشہ بچنا چاہیے تاکہ وہ ہم پہ وار نہ کر سکے اور ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہ بنے۔ قرآن میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت والے دن نافرمان لوگ اپنے گناہوں کا یا اپنے گمراہی کا ذمہ دار شیطان کو ٹھہرائیں گے تو شیطان صاف انکاری ہو جائے گا، اور وہ بولے گا میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، بلکہ یہ تم خود تھے اور تمہارے اندر کی حسلت تھی جس کی وجہ سے تم نے یہ گناہ کیا ہے، مجھے اس پہ ذمہ دار مت ٹھہراؤ۔ وہ ٹوٹلی ڈس اون کر دے گا ایسے لوگوں کو جو اس کی بات مانتے تھے یا اس کی وجہ سے گمراہی میں پڑتے تھے، ان سب کو سے وہ یک طرفہ ہو جائے گا اور انکار کر دے گا، ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا۔ شیطان کا اللہ تعالیٰ سے کیا مکالمہ ہوا، اس کے بارے میں معروف عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد کے تھوڑا سا ایک بیان ہے، یہ بھی میں نے یہاں پہ ایڈ کیا، آپ سن سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد جن کی اسلامی مواد پہ کافی ریسرچ اور نالج ہے ان کے پاس، وہ شیطان کے بارے میں کیا بولتے ہیں، اس کی کیا خصلتیں بتاتے ہیں، اور جو واقعہ حضرت آدم علیہ السلام والا، اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ آئیے سنیں ڈاکٹر اسرار احمد کی گفتگو اس ٹاپک کے متعلق، جو آگے جا کے ابھی پلے کی جا رہی ہے، سنیے گا پلیز۔ جاندار چیزیں اور بے جان چیزیں، بے جان چیزیں بے شمار، یہ تمام فلکیات، یہ پوری کائنات، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ شجر و حجر، کیا؟ لیکن ایک ہے جاندار، ان جانداروں میں ایک تقسیم ہے، 2 کا تعلق غیر مرئی دنیا سے ہے، انویزیبل ورلڈ سے، فرشتے جو دکھائی نہیں دیتے، ان کی پیدائش ہوئی ہے نور سے، دوسرے جنات جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے، آدم سے پہلے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، جنات کو تو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے آگ کی لو سے، وہ بھی نظر نہیں آتے۔ تیسرے انسان اور اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں، ان کا جو مادہ ہے وہ ارض، یہ زمین ہے، یہ مٹی سے بنے، تراب سے بنے، کرسٹ آف دی ارتھ سے بنے۔ اب ان میں ایک تقسیم ہے، ایک وہ ہے، ان تمام میں شعور تو ہے، حیوانات میں بھی شعور ہے، خود شعوری جسے کہتے ہیں سیلف کانشسنس، یہ صرف 3 میں ہے، فرشتہ، جن اور انسان۔ حیوانات میں خود شعوری نہیں ہے، کانشسنس ہے، سیلف کانشسنس نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات سے سمجھا دوں آپ کو، میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کتا بھی کوئی یہاں ہوتا تو مجھے دیکھ رہا ہوتا، لیکن کتے کو مجھے دیکھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی کتے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ تو رہا ہے، اس کو میں کا احساس نہیں ہے کچھ۔ میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں، میں ہوں کوئی شے جو دیکھ رہا ہوں، یہ خود شعوری ہے، سیلف کانشسنس، کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنے وجود کا احساس، میرا فیصلہ ہے، میری رائے ہے، یہ ہے در حقیقت سیلف کانشسنس، انا، سیلف، خودی۔ یہ حیوانات میں نہیں ہے، یہ ہے صرف ملائکہ، جنات اور انسان۔ اب یہاں مسئلہ پڑ گیا، بڑا پرپیچ مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ملائکہ کو پیدا کیا اور انسانی ارواح کو پیدا کیا نور سے، پھر ناک سے پیدا کیا، نار سے، آگ سے جنات کو، پھر مٹی سے بنایا، آدم کا حیولہ، اس میں روح پھونک دی، اب آدم بن گئے۔ اعلان یہ کر دیا کہ خلافت ارضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جا رہی ہے، یہ پیچ پڑ گیا۔
اس پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا، قرآن میں ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے، زمین کے اندر اختیار دے دے گا، یہ تو فساد کرے گا، خونریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی حکم ہو ارشاد ہو ہم بجا لاتے ہیں، تو ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، انی عالم ما لا تعلمون، میری مشیت، میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں، ضروری نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکو۔ لیکن یہ جنات میں سے ایک جن تھا عزازیل۔ اب دیکھیے کہ جنات کو ایک قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ، کیوں؟ وہ نور سے پیدا کیے گئے، یہ نار سے پیدا کیے، کتنا قرب ہے دونوں میں۔ انسان پیدا کیا گیا مٹی سے، مٹی انرٹ ہے، آگ بھڑکتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، شعلہ زن ہوتی ہے، انرجی ہے اس میں۔ نور اور نار میں بڑا قرب ہے، اور عربی کے ایک قاعدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے، مادہ ایک ہی ہے، حروف علت جو ہے ایک دوسرے کی جگہ آ جاتی، یہ قرب ہے، اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں۔ فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا ہے، وہ پاک ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت یا نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم لیا جاتا ہے مان لیتے ہیں۔ ذرا سا اشکال ہوا تھا، پوچھ لیا، جواب مل گیا، خاموش ہو گئے بس۔ لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا، جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی، قرب تھا، دوسرے یہ علم میں، زہد میں، عبادت میں اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صف میں شامل ہو گیا۔ اس نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو، اب یہ دیکھیے کس قدر یہ اہم مضمون ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں یہ باتیں آج پہلی مرتبہ ہمیں اس طرح سنائی جا رہی ہیں، یہ باتیں تو علم میں آتی نہیں ہمارے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے، جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کر دیا۔ قرآن میں اہمیت کا کیا عالم ہے؟ 7 جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے، کل کے کل، سب نے مل کر سجدہ کیا آدم کو، اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کر دی، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے نہیں کیا، انکار کیا، استکبار کیا، گھمنڈ کیا۔ اور اس کو سورہ کہف میں بیان کر دیا گیا، یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اگرچہ شامل تو تھا فرشتوں میں اس وقت، کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہو گیا، سرکشی تھی اس میں۔ یہ معاملہ اتنا اہم ہے، اب آپ سمجھیے کہ 7 مرتبہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد، 6 مکی صورتوں میں ذکر ہے یہ، اور ایک مدنی صورت سورہ بقرہ۔ ان میں سے اکثر مقامات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم مردود ہو، مردود، ملعون، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب تجھ پر لعنت رہے گی میری قیامت کے دن۔ اس نے کہا اچھا پروردگار پھر مجھے ذرا مہلت دے دے، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک میری زندگی طویل کر دے۔ فاذهب فانک من المنظرین، کہہ دیا اچھا جاؤ، تمہاری یہ درخواست بھی ہم نے قبول کی۔ اس نے کہا پروردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا۔ انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں 4-5 مرتبہ مضمون آیا ہے۔ میں نے صرف 2 جگہ سے آپ کو اس وقت کوٹ کر کے سنایا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا، اس پر ابلیس نے کہا فبما اغویتنی، تو اے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے ذلیل کر دیا، مجھ پر فوقیت دے دی اس کو، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں،
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، بنایا تو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، پھر مجھ سے مطالبہ کہ میں سجدہ کروں، اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو اب تو نے مجھے ملعون قرار دے دیا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں یہ نسل آدم کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ کے اوپر گھات میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم ان کے داہنی جانب سے بھی، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت تیری شکر گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی۔ یہ چیلنج تھا، اور ایک چھوٹا سا چیلنج جو سورہ صاد میں آیا ہے، اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کہا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے رب تیری عزت، تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تو خالص اپنا بندہ بنا لے، جنہیں تو اپنا بندہ بنا لے۔ مخلص، مخلص نہیں، مخلص یہ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے، جسے تو بنا لے۔ بعض لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے، هو اجتباکم، تمہیں چن لیا ہے، استفاء، اجتباء، بس وہ بچیں گے جن کو تو اپنی خاص امان میں لے لے گا، باقی میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا ابدی دشمن، ازلی سے ابدی تک۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی گفتگو کے بعد اب آپ سنیے ایڈوکیٹ فیض شیخ کی گفتگو شیطان کے بارے میں۔ وہ کیا بولتے ہیں شیطان کے بارے میں، سنیے گا۔ شیطان انسان کے جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میرے پیچھے تو اب شیطان نہیں ہے، میں فری ہوں، نہیں، کوئی نہیں، یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اگر مسلمان حق پر ہے تو پھر ان میں اتنا انتشار کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں انتشار ہم میں ہی ہوگا، اس لیے کہ باقیوں کو تو شیطان نے پہلے سے راستے سے ہٹا دیا، حق پر سے ہٹا دیا، اب جس کو ہٹانا ہے اس میں انتشار ڈالیں گے نا، نیچرل ہے، نیچرل ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اگر آپ حق پر ہے تو اختلاف کیوں آپ میں؟ اختلاف اس لیے کہ شیطان ہمارے پیچھے باقی لوگوں کو تو چھوڑ چکا ہے، گمراہ کر کے جہنم کے راستے پہ چلا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہمیشہ ہمارا دشمن ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکھا، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، مطلب ہر وقت موجود ہے آپ کے پیچھے۔ تو کوئی انسان اپنے آپ کو بری نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ بس مجھے تو شیطان نہیں بھگا سکتا، میں تو یہ خاندان سے ہوں، ولیوں کے خاندان سے ہوں، فلاں ہوں، یہ پہن لیتا ہوں، وہ ٹھوک لیتا ہوں، وہ لٹکا، شیطان سے دور نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو کبھی وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس بات کو پہلے ہم کلیئر سمجھ لیں۔ سیکنڈ چیز کی حقیقتوں میں وہی ہے، شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے اور وہ ہم کو دیکھ سکتا ہے۔ دشمن کی خطرناک ہونے میں حالانکہ اوپن ہے لیکن چھپا ہوا ہے، ہڈن ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہے کھلا لیکن چھپا ہوا ہے، نفس میں وسوسے ڈالتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے نا، اور انسانوں کو کبھی کبھار شکلوں میں آ کر بھی بہکاتا ہے، راستے بتاتا ہے۔ جیسا مشرکین مکہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وفود مدینے سے آ رہے تھے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، بات کرتے تھے تو شیطان آ کر وادی میں چلا دیتا تھا، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے، وہ بھی کرتا ہے، فزیکلی بھی آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ فلاں شیطان وادی کا، یہ بتا رہا ہے چلو یہاں سے اب مجلس برخاست کرو، تاکہ مدینے کے جو انصار آ رہے تھے ان کو پہلے سال کچھ لوگ آئے، دوسرے سال کچھ لوگ آئے، پھر تیسرے سال بات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ حج کو آیا کر، تو وہاں فزیکل بھی آیا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یوں بیان کیا اور فرمایا انہ یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کی اولاد تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اس بات کی وضاحت اللہ رب العزت نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 کے اندر۔ تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اس کی اولاد دیکھتی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، اس حقیقت کو ہم ذہن میں رکھیں۔ تیسرا، شیطان اکیلا نہیں ہے بلکہ جن اور انس میں سے اس کے کئی چیلے چپاٹے ہیں۔ شیطان اکیلا نہیں ہے، تو ایک تو اینیمی ہے اوپن، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، دکھتا نہیں ہے، اور ساتھ میں کیسا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اکیلا نہیں ہے، جنوں اور انسانوں میں سے اس کی کئی بڑی بڑی ٹولیاں ہیں، یاد رکھیے، جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112 میں فرمایا اور کہا کہ جو شیطان ہے، اور اسی طرح ہم نے شیطان
صفت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا. انبیاء کے پیچھے ہر شیطان صفت، مطلب شیطانوں میں سے اور انسانوں میں سے دشمن ہوتے تھے جو ان کے پیچھے لگ جاتے تھے. اور آگے اللہ نے فرمایا دشمن بنا دیا جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئندہ باتیں کرتے تھے. دھوکہ دینے کی غرض سے جو لوگ ایمان لاتے یا انبیاء جن کو بات کرتے، اچھی اچھی باتیں کر کے ان کو بہکانے کی کوشش کرتے. تو یہاں کہا کہ ہم نے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے انبیاءوں کا جو ہے دشمن بنا دیا کچھ. تو گویا شیطان اکیلا نہیں ہے، پوری اس کی فوج ہے. اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، طویل حدیث ہے، مختصر حصہ اس کا ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوا یہ ہے کہ شیطان نے اپنا عرش لگا دیا ہے ایک پانی کے اوپر، وہاں سانپ لوٹتے ہیں اور وہ وہاں بیٹھتا ہے، اور روز اس کے چیلے جو ہے وہ جا کر مختلف کام کر کے آتے ہیں اور آ کر رپورٹ پیش کرتے ہیں. ایک کہتا ہے میں نے آج فلاں کام کیا، تو وہ کہتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر دوسرا کہتا آ کر میں نے فلاں کام کیا، وہ کہتا تو نے بھی کچھ خاص نہیں کیا. تیسرا آ کر کہتا ہے آج میں کئی دنوں سے میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا اور آج طلاق کرا کر چھوڑ دیا. تو شیطان، ایک روایت میں آتا ہے شیطان اس کو نزدیک بلاتا ہے اور اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے. اور ایک میں صحیح مسلم کی روایت میں کہتا ہے بڑا واہ تو نے کچھ کیا ہے آج، تو نے کچھ کیا ہے. اور ایک میں کہ گلے لگا کر کہتا ہے تو نے کچھ کیا آج. باقی سب تو ایسے ہی تھے. اس لیے کہ جب دو لوگوں میں طلاق ہوتی ہے تو دو فرد نہیں لڑتے ہیں، دو خاندان زندگی بھر اور نسلوں در نسل لڑتے ہیں. ٹو فیملیز کا ڈسپیوٹ ہے نا، دو لوگوں میں جھگڑا ہوگا تو دو لوگ لڑیں گے. میاں بیوی میں جب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا کتنا مسئلہ ہوتا ہے. دو خاندان اور ان کی نسل اگر بچے ہیں تو وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں. خوش ہوتا ہے. تو گویا اکیلا نہیں ہے، چیلے چپاٹے ہیں، ڈیلی رپورٹنگ ہوتی ہے اور وہ ان سے کام لیتا ہے. اسی طرح کچھ حقیقتوں میں سے حقیقت شیطان کی یہ ہے، شیطان ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے. فوج بھی ہے، ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، گمراہ کرتا ہے. اور اس کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے یوں ہیں، ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. جو جنوں میں سے ہوتا ہے وہ انسان میں وسوسے ڈال کے بہکاتا ہے، جو فرشتوں میں سے ہوتا ہے وہ نیک خیالات لاتا ہے انسان کے اندر. معلوم ہر انسان ساتھ ہوتا ہے. ایک جن ہمزاد بولتے ہیں اس کو ہمزاد میں قارین، وہ ہمیشہ وسوسے، اور دوسرا اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ سب کو بہکاتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ سب کے ساتھ ہے تو کہا ایک میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا اور وہ بشرف ایمان ہو گیا، مطلب اس نے اسلام لا لیا. اب مجھے اچھائی کے علاوہ کوئی حکم ہی نہیں دیتا ہے، لیکن باقی سب کا، میرا اور آپ کا اور ہر انسان کا برائی کا حکم دیتا ہے. وسوس آپ دل میں دیکھیے، کئی محسوس کر سکتے برائی اچھائی ایک ساتھ آئی. مثال دوں آپ کو، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جو لوگ اس گیم کو کھیلتے دیکھتے برا نہ مانے، لیکن ایک مثال ہے. آپ کرکٹ دیکھ رہے ہیں اور پہلے تو ایک زمانہ تھا 5 دن چلتا تھا، پھر 3 دن کا ہوا، پھر 1 دن کا ہوا، اور اب 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں نپٹ جا رہا ہے معاملہ. ٹھیک ہے، تو اس میں اور بھی کم معاملہ ہے، کم وقت میں بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. اب آپ بیٹھے اور اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے. ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، جہاں 20 منٹ کا وقفہ اور جہاں آدھے گھنٹے کا بھی تو آدھا گھنٹہ باقی. ابھی دیکھ لیتا ہوں. اب ٹائم آ گیا، ارے اقامت ہو رہی، ارے ابھی تو اقامت ہو رہی، 4 رکعت والی جماعت ہے، آخری بھی تو مل سکتی. بیٹھو ابھی دیکھتے بیٹھو کہاں جا رہے اٹھ کے؟ مین سین چلا جائے گا، مین اگر شارٹ چلا گیا تو کیسا ہوگا؟ پھر آخرت میں تو جواب بھی تو دینا ہے نا. ہم نے دیکھا تھا اللہ یہ 6 مارا اور یہ ہم گواہ ہے اس پر کہ یہ 6 ایسا گیا تھا، وہ ہوا تھا نا. ارے رک جاؤ تھوڑا سا، پھر بیٹھے. اب ارے سلام کا وقت آ گیا، آخری رکعت آ گئی، ابھی تو ظہر ہے نا، یہ عصر تک وقت باقی ہے، ابھی تو اول وقت میں جماعت ہوئی تھی. الگ سے انفرادی پڑھ لینا، جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ چلو بیٹھ جاتا ہوں. پھر آپ بیٹھ گئے، پھر اگلا سین چالو ہے. اب اگلا سین چالو ہونے کے بعد وہ پھر آ گیا، ارے عصر کے قریب آ گئے، چونکہ لمبا چل رہا، عصر کے قریب آ گئے، ابھی تو عصر ہے، قضا کر لینا، کیا ایشو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اور دیکھ رہے آپ کیسے دل میں آتے ہیں. لیکن وہیں اگر ایک انسان میں تھوڑا بہت بھی ایمان کا جذبہ ہو تو ایک دوسرا خیال آتا ہے، کیا کر رہے ہو، اٹھو، نماز اول ہے. یہ چیز ہوتے رہیں گے، وہ کشمکش محسوس بھی کر سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ وہ بھی محسوس نہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہی نہیں اس تعلق سے. بہرحال تو وہ کیا کرتا ہے، ہمارے اندر خون کے ایسا ہوتا ہے اور ہم کو جو بہکاتا ہے. یاد رکھیے، اور اسی بات کو جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بہکاتا ہے اور فرشتہ جو اچھے خیالات لاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا لیکن ایمان لاتا. 5ویں حقیقت شیطان کے تعلق سے جاننا ہے وہ یہ، قیامت کے روز شیطان کسی فریادی کی نہیں سننے والا. قیامت کے روز شیطان اس کے چیلے چپاٹے جو اس کے طریقے پہ چل کے مر گئے تھے،
کسی کی فریاد سننے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کا فضل ہے کہ ہمیں آگاہ کر دیا۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 14 آیت نمبر 22 میں 22 میں اللہ نے فرمایا کہا، اور جب تمہارے امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا، مطلب روز قیامت حساب و کتاب ہونے والا ہوگا، تو شیطان کہیں گا، وہاں شیطان بھی ہوں گے نا، تو شیطان کہیں گا، مطلب جو لوگ شیطان کی اطاعت فرمانبرداری پیروی کرتے ہیں، سن لیں وہ دھوکہ دینے والا دغا باز ہے، ساتھ نہیں دیں گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور جب تمہارے امور کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، شیطان وہاں ہوگا اور وہ کہیں گا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ جیسا کسی قوم کو کفر پہ لگا دیا، اب انبیاء بھی کھڑے، وہ قوم بھی کھڑی، چلا رہی کہ تیرے وجہ سے ہوا، تو کہیں گا اللہ کا وعدہ سچا تھا جو انبیاء کے ذریعے بھیجا، میرا نہیں تھا، ٹھیک؟ تو وہ کہیں گا اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ جو ہے میں اس کی آج خلاف ورزی کرتا ہوں، اللہ میں اس کے خلاف، میں وعدہ پورا نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر وہ کہیں گا اور میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا، میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تم کو بہکاتا تھا۔ اور واقعی میں کیا کسی کو شیطان ہاتھ پکڑے کام کراتا ہے؟ جیسا آپ نماز کو یا تو کھچڑا پکڑ کے ارے مت جاؤ مت جاؤ، نہیں چھوڑو کہتا نہیں میں جاتا، فزیکل نہیں، بس اسے ڈال رہے کیوں جا رہے ہو، بیٹھو ابھی بہت وقت، فجر کا ٹائم ہے، انسان اٹھا، الارم بج رہا ہے، گھنٹی بج رہی، الارم بج رہا ہے، انسان الارم کو بجا رہا ہے، تو شیطان آ کے تھپکی دے کے بولتا بہت وقت باقی، رات لمبی ہے، رات لمبی، اور 10 منٹ سو کے اٹھو، پھر 10 منٹ ہو جاتے آدمی اٹھتا رہے، قامت ہو رہی، رات بہت لمبی ہے، وہ دیر والی جماعت میں چل جانا، سوتے رہو سوتے رہو، پھر ارے سورج نکلنے کا وقت آ گیا، ارے رات بہت لمبی ہے، قضا کر لینا اٹھ کے، کیا مسئلہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں جو وہ کہیں گا اے اللہ میں خلاف ورزی کرتا ہوں اور میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تھا، تو تم نے میری بات کو مان لیا، لہٰذا مجھے ملامت مت کرو آج، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کر سکتے ہو، آج نہ میں اللہ کے سامنے کچھ کروں گا نہ تم میرے کر سکتے ہو، اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں، آج جو تم میری عبادت کر کے آئے، اور دنیا میں سارے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو شیطان کی کرتے ہیں، آج میں بری ہوں تمہارے شرک سے، اس لیے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے ہی نہیں، وہاں کلیئر کر کے اپنے آپ کو بازو کر لیں گے، جہنم میں تو جائیں گا ہی وہ، لیکن ہزاروں لاکھ اور بلینز کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں وضاحت ہو گئی، اس کی حقیقت بتا دی گئی کہ وہ قیامت کے دن ساتھ چھوڑ دیں گا ان لوگوں کا جو اس کی مان کے آئے تھے۔ جیسے کہ ایک انسان ہے غصے میں ہے، عورتوں کے ساتھ ہی بہت ہوتا ہے، غصے میں آ گئے سسرالی رشتہ داروں کو بتاتی میں مزہ، شیطان آ جاتا ہے، تیل اٹھا کے ڈال لو، جب آگ لگیں گی تو ان کو پتا چلے گا کیا ہوتا ہے، ہاں بہت اچھی مشورہ دے رہے تم، بہت رائٹ، غصہ آ گیا، جوش آ گیا، آدمی عورت آگے بڑھ کے تیل ڈال لیا، اب میں جلا لوں گی، اب سب بول رہے نہیں بیٹے غلطی ہوگی معاف کر دو، شیطان بولتا ارے اس سے کچھ نہیں ہوتا، کاڑی کھینچ دو، پھر تھوڑا بہت برن آ جائے گا لیکن زندگی بھر زندگی اچھی ہو جائیں گی تمہاری، اور بس اس نے کھینچ دیا، جب جلنا شروع ہوا اور موت سے قریب جب انسان مطلب اب اس کو بچنے کا چانس نہیں ہے، تو شیطان آ کر بولتا میرا کام تو بہکانا تھا، جو ڈیسیجن تھا تمہارا تھا، سمجھ رہے آپ؟ یہ کرتا ایک آدمی غصے میں، غصہ آ گیا، شیطان اور بہکاتا، ارے غصے سے کیا ہوں گا، اٹھا دے ہاتھ اس کے اوپر، اٹھا، اس کے بغیر نہیں سمجھنے والا ہو، اب آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، ارے ہاتھ سے کیا ہو رہا، اس کو ابھی بھی گھور رہا ہو، نکال کوئی چیز، اٹھا ایسے کوئی لکڑی وغیرہ یہ فلاں چیز دے اس کو، مار، ارے آنکھ پہ کیوں مارتا، سر پہ مارا، زندگی بھر یاد رہے گا، مار دیا، سامنے والا مر گیا، زندگی بھر پچھتاتا ہے، شیطان بولتا ہے اب آرام سے جا کے اندر کھاتے رہو فری کی روٹیاں، میں تو چلا میرا کام، اور انسان ندامت کی، اللہ کیا ہو گیا میں نہیں کرنا چاہتا، خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز یاد رکھیں، اس کی حقیقتوں میں سے وہی ہے شیطان کی نافرمانی رحمان کی فرمانبرداری ہے، اور شیطان کی فرمانبرداری رحمان کی نافرمانی، یہ حقیقت یاد رکھیں، جو شیطان چاہتا ہے ہم کریں گے تو رحمان ناراض ہو جائیں گا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ کریں گے تو شیطان کی خود بخود خلاف ورزی ہو جاتی ہے اور ہم اس سے بچ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ حقیقتوں کہا جاتا ہے کہ رمضان میں تو شیطان قید ہوتا ہے، پھر بھی گناہ اور ایسے کام کیوں ہوتے ہیں؟ تو سنیے اس بارے میں عالم دین کیا کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے، سارے نہیں، سرکش، جیسا کہ ہم بولے کہ جب ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہوتی ہے تو سرکش لوگوں کو اندر کر دیتے ہو، سب کو نہیں کرتے، ہر انسان اندر نہیں ہوتا ہے، سرکش جن پہ کیس ہے، جو بڑے بڑے فلاں ہیں، یہ ان کو سب کو نہیں کرتے، سرکش جن اور شیاطین حدیث میں الفاظ ہے قید ہو جاتے ہیں، جو بڑے بڑے ہیں ان میں زیادہ بہکاتے، زیادہ تکلیف ہوئے وہ بند ہوتے، سب نہیں ہوتے، اور ان کو بیڑیاں لگا دی جاتی، بعد رمضان پھر بہرحال ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سرکش جن اور شیاطین قید ہوتے ہیں لیکن عام نہیں ہوتے ہیں ادر کی،
تو سوال تھا کہ لوگ رمضان میں برائی کرتے ہیں، تو ایک تو سرکش قید ہے، عام نہیں، وہ بھی ایک وجہ. دوسرا وہ 11 مہینے کی ٹریننگ جو ہوتی نا تو اس کی عادت چھوٹتی نہیں 1 مہینے میں. 11 مہینے ٹرینڈ ہوئے ہیں شیطان کے بہکاوے، وسوسے، اس کی اتباع، اس کی فرمانبرداری، وہ جو کہتا ہے کرنے میں. تو یہ تھوڑا 1 مہینہ بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. جیسا کچھ لوگ جو موسیقی کے عادی ہوتے ہیں، میوزک کے عادی ہوتے ہیں، تو رمضان میں وہ چیز کو نہیں چھوڑ سکتے. تو وہ صرف کیا کرتے ہیں، گانوں کا متبادل کچھ تو ملا کے وہ سنتے رہتے ہیں دینی نام سے. موسیقی نہیں چھوڑتے لیکن گانوں کا متبادل لے کر آتے ہیں کچھ نہ اور سنتے رہتے ہیں. بولے یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں تھوڑا لو کیٹیگری کا ہے، اس کو سن سکتے ہیں، لیکن میوزک نہیں چھوڑتی. ٹھیک. یا پھر کسی بولنے والے نے ایک اچھی مثال دی تھی کہ پنکھا بند کر دیتے ہیں لیکن بند کرنے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک گھومتا رہتا ہے. تو شیطان تو بند ہے لیکن تھوڑا تھوڑا اثر اس کا بعد میں ابھی باقی رہتا ہے. تو اسی لیے لہٰذا رمضان میں بھی ہم دیکھتے لوگ گناہ اور معصیت کرتے ہیں. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے یہ رمضان جس سے ٹریننگ مہینے میں بھی اگر بینیفٹ اور فائدہ نہ اٹھا سکے پھر کب انسان اپنی زندگی بدلے گا؟ میں نہیں سمجھ پاتا. کب بدلے گا جو سرکش جنوں شیاطین قید بہکانے والا بند ہے؟ نفس کو فل ٹریننگ دی جا رہی روزے کے ذریعے. روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ رکھنے سے شہوت پہ کنٹرول ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے بہت سارے گناہوں سے انسان بچتا ہے. تو اب اگر ٹریننگ نفس کو نہیں دیں گا تو کیسا ہوگا؟ سمجھ رہا؟ تو ٹریننگ دیجیے اپنی نفس کو. رمضان کا حقیقی فائدہ اٹھائیے، رسمی نہیں. مطلب کسٹمری بینیفٹس مت اٹھائیے، ریئل بینیفٹس اٹھائیے. وہ یہ ہے کہ رمضان ایک مومن کی زندگی تبدیل کر دے. جو گناہ اور معصیت تھے اس میں کمی آ گئی، بعد رمضان اب میں کروں گا ہی نہیں ہوں. پھر کچھ اس میں اضافہ ہو جائے تو پھر آنے والے رمضان اس کو اور گھٹا دیں گے انشاءاللہ. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ رمضان آئے ماشاءاللہ ایسی تبدیلی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور رمضان ختم ہوئے تو ایسی تبدیلی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے نا. رمضان آ گئے، رمضان میں ایک صاحب سے آپ مل رہے جن میں رمضان سے ملے، سلام کلام ہو رہا ہے، سب کچھ ہوا. اب عید کے دن آپ مل رہے ان سے، مل کے بولے السلام علیکم. آپ کے بھائی صاحب پورے 30 دن ملتے رہے میرے کو فجر میں، اس میں بھائی صاحب نہیں میں تھا بولے ہو. اچھا آپ ہی تھے؟ اچھا. رمضان میں رومال، چہرہ وغیرہ سب سرما ورما سب بالکل ایک دم فٹ معاملہ تھا. تو مجھے لگا شاید آپ کے چھوٹے مطلب بڑے بھائی تھے، آتے تھے. نہیں میں ہی تھا بولے ہو. اپنا 30 دن کا ایک دم فل رہتا بولے معاملہ. ایک دم ایک رمضان سے شروع کر دیتے، 30 دن 40 دن سے پہلے کاٹ دینا ہے تو 40 دن سے پہلے اپن 30ویں دن برابر جا کے صاف واف کر کے بالکل بعد رمضان پھر تیار ہو جاتے نئے کاموں کے لیے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ رمضان نے اگر تبدیلی نہیں حقیقی تو پھر کیا فائدہ ہو؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ حساب لکھتے ہیں، اکاؤنٹس لکھتے ہیں اور یہ غلطی ہو جاتی ہے تو ایک ربر لیجیے، اس سے مٹا لیجیے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ خاص طور سے غلطیاں ایسا کریں اور پھر ربر سے مٹاتے جائیں. رمضان ایک موقع ہے گناہوں کو ختم کر دینے کا، اچھی عادتوں کو نفس میں راسخ بٹھا لینے کا. پھر ہماری زندگی رمضان کیوں نہیں تبدیل کرتا ہے؟ ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. جو ٹیچرس ہے وہ مثال کو سمجھیں گے. ٹیچرس کو ایک نیا چیپٹر، ایک نیا سبق یا ایک نئے چیپٹرز ایڈ کیے گئے ایک سبجیکٹ کے اندر، تو ان کو اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. 2 4 5 10 دن کی ٹریننگ کا اثر یہ ہوتا ہے جب تک وہ سلیبس باقی ہوتا ہے ٹیچر اس کو صحیح سے پڑھا سکتا ہے. آپ لوگ کمپنیز میں جاب کرتے ہیں، کمپنی میں سسٹم اپڈیٹ ہوتے ہیں، جو سسٹمز پہ آپ ورک کرتے ہیں. سمجھو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، اینٹی وائرس اپڈیٹ ہوا، آپریٹنگ سسٹم اپڈیٹ ہوا. جب اپڈیٹ ہوتا ہے تو آپ کو 2 3 دن کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ پہلے یہ وینگ سسٹم تھا، اب جو ہے سیپ سسٹم لا دیا گیا. تو اب آپ اس کو یوز کرتے ہیں اور 2 4 5 دن 10 دن کی ٹریننگ میں جو آپ کا کام ہے اتنا ایک ماڈیول تو آپ سیکھ لیتے ہیں. تو آپ نے وہ سیکھ لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ جب تک وہ سیپ آپ کے پاس ہے تب تک کے لیے اب آپ کو کچھ سکھانا نہیں. ہاں ماڈیول ایڈ ہوں گے پھر ہم سیکھ لیں گے. تو 3 دن کی ٹریننگ نے چینج لا دیا. ٹیچرس کی 10 12 دن کی ٹریننگ چینج لا دیا. سوئمنگ کو آپ جاتے ہیں، 1 مہینہ آپ سوئمنگ کرتے ہیں، سوئمنگ آپ سیکھ لیتے ہیں. 1 مہینہ سوئمنگ سیکھنے کے بعد مرتے دم تک آپ سوئمنگ نہیں بھولیں گے. اسٹیمنا کم زیادہ ہوگا، سوئمنگ نہیں بھولیں گے آپ. سائیکل چلانا آپ سیکھتے ہیں، 1 مہینے میں آپ کے بچے نے سائیکل چلانا سیکھی. زندگی بھر بیلنسنگ کبھی نہیں بھولیں گے آپ. 2 ویلر کی بیلنسنگ، چاہے سائیکل ہو چاہے 2 ویلر ہو، بیلنسنگ کبھی نہیں بھولیں گے. ہاں چلا سکیں گا نہیں، اس کو گیئر سسٹم سمجھیں گا وہ ایک الگ چیز ہے نا. تو دماغ نے یاد کر لیا. تو کوشچن یہ ہے ہر سال 30 دن کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، پھر 31ویں دن ہم فیل کیوں ہو رہے ہیں؟ 3 دن کی ٹریننگ نے پورا جب تک سلیبس ہے جب تک ہم کو چینج کر دیا. 4 5 دن کی ٹریننگ نے جب تک سسٹم وہ ہے جب تک ہم کو چینج کر دیا. 30 دن کی سوئمنگ نے ہمیشہ کے لیے تیرنا فلوٹنگ سکھا دیا. 30 دن کی ٹریننگ نے ہمیشہ کے لیے بیلنسنگ سکھا دیا. تو 30 دن کے رمضان نے کیوں ہمیں تبدیلی نہیں لائی؟ سوال یہ. 31ویں دن پھر کیوں زندگی روٹین پر آ گئی؟ ٹھیک ہے. اور لہٰذا رمضان میں اگر تبدیل نہ کر پائے تو مشکل ہے، کیونکہ ایک مہینہ ہے زبردست چینج کا، ہمیں چاہیے اس کا فائدہ اٹھائیں. رہا مسئلہ کیوں لوگ گناہ کرتے، ایک نفس جو عادی تھی اس کی، دوسرا تمام جن اور شیاطینی صرف سرکش اس میں قید کیے جاتے ہیں. ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں. یہ راندہ درگاہ ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، اس لیے اسے یہ لقب ملا. ورنہ روایات کی روح سے اس کا اصل نام عزازیل تھا. پہلے یہ جنات میں سے تھا. اپنے رب تعالی کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا.
اس کا علم ناقص تھا، مزاج ناپاک تھا، وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ ابلیس ایک بہت نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اسی بنا پر وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا، لیکن فرشتوں کی جنس سے قطعاً نہیں تھا۔ اللہ نے اسے اطاعت اور فرما برداری کا صلہ دیا تھا، اس کی عزت اور اکرام کرتے ہوئے آسمان میں بسایا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اور پھر اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس حکم کے مخاطب فرشتے اور ابلیس تھے۔ صرف فرشتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا بلکہ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا؟ تو اس سے ثابت ہوا اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی شامل تھا، کیونکہ قرآن میں اذ امرتک کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، اور پھر ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تو نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی۔ اس نے کہا، میں سجدہ کیوں کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ تو پھر کہا، اللہ نے حکم دیا، تو اس سے نیچے اتر جا۔ غرض جب ابلیس نے نافرمانی کی، سرکشی اور تکبر کا مظاہرہ کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان مکالمہ ہوا۔ اللہ نے اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا، اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، موت نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی، لیکن ایک وقت مقررہ تک۔ اور جب شیطان اس طرف سے مطمئن ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی، تب اس نے کہا، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے پاس آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام گمراہوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا وہ جہنم کا مستحق اور حقدار ٹھہرے گا۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس گفتگو کو نئے پیرائے میں دہرایا گیا ہے۔ مثلاً اللہ نے فرمایا، یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا، میں انسان کو سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت اختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا، میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تو بہشت سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری پھٹکار ہے۔ کہنے لگا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اچھا، اس مقررہ وقت کے دن تک تجھے مہلت دی گئی۔ کہنے لگا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں انسانوں کے لیے زمین میں گناہوں کو خوشنما بناؤں گا اور ان سب کو بہکا دوں گا
سوائے ان کے جو تیرے منتخب اور مخلص بندے ہوں گے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے کہ مخلص بن جاؤ، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ البتہ جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے، یقیناً ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر مجھے بھی تو نے قیامت تک ڈھیل دی تو میں سوائے چند لوگوں کے اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اس پر اللہ نے فرمایا، جا، ان میں سے جو بھی تیرا فرمانبردار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، جو پورا پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، یعنی اپنے گھڑ سوار لشکر اور پیدل لشکر کو چڑھا کر لے آ، اور اپنا ہر داؤ، ہر ترکیب اور ہر اسلحہ استعمال کر لے، اور ان کے مالوں اور اولاد میں بھی شرکت کر لے، اور تو انہیں دل بہلانے والے وعدے دے لے، یعنی ان کے برے اعمال بنا سنوار کر انہیں دکھا، اور غلط خواہشات دلا، جنت، دوزخ اور دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے، اور ان سے شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ یقیناً میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور غلبہ نہیں ہوگا، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ اسی طرح بہت سی آیات میں پہلی معصیت الہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا نافرمان ابلیس ملعون تھا۔ وہ خبیث اللہ کے سامنے تکبر اور انات سے بھرپور جواب دیتا رہا۔ اسی وجہ سے اللہ نے اسے کافر کا لقب دیا۔ کافر اسے کہتے ہیں جو نعمت کا انکار کرے۔ اللہ نے اس پر اتنا فضل و کرم اور انعام و احسان کیا کہ بلند ترین مرتبے تک پہنچا دیا، لیکن اس نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی، پرواہ نہ کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اور اس نے تکبر کیا، وہ کافروں میں سے تھا۔ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں، تمام گناہوں کی جڑ تکبر اور غرور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر نہ کرنے کا سختی سے حکم فرمایا، اس کی برائی، وبال اور ہلاکت سے آگاہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، اللہ اس شخص کی طرف رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں جس نے تکبر کی بنا پر کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلقاً فرما دیا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے۔ جو شخص اپنے کپڑے، اپنے مکان اور اپنے قبیلے پر فخر کرتا ہے، اس سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو دیکھا کہ مہاجر صحابی انصار صحابہ کے خلاف اور انصاری صحابی مہاجرین صحابہ کے خلاف آواز لگا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا، دعوها فإنها منتنہ، اس جاہلیت والی پکار کو چھوڑو، یہ بہت بدبودار ہے۔ برادری کی بنیاد پر لڑنا، باہم فخر کرنا برے نتائج کا ذریعہ ہے۔ گناہوں کی بنیاد بھی تکبر ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے نوکر، خادم، ملازم یا کسی بھی مسکین پر کبھی بھی فخر و غرور کا اظہار نہ کرے، کیونکہ یہی اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی وجود۔ آخر میں مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان میں یہاں پہ اٹیچ کر رہا ہوں، جس میں انہوں نے شیطان کی یعنی ابلیس کی موت کا منظر بتایا ہے کہ جب قیامت آئے گی، کیونکہ بہرحال موت برحق ہے اور ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ اللہ پاک کا حکم ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو شیطان کو بھی موت آنی ہے، فرشتوں کو بھی آنی ہے۔ تو شیطان کی موت کا منظر مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا ہے اپنے ایک بیان میں۔
سنیے گا ضرور غور سے۔ جب آئے گی نا قیامت تو اسرائیل ساری دنیا کو چنیں گے، سب سے آخر میں شیطان باقی بچ جائے گا، سب کو موت آ جائے گی، شیطان بچ جائے گا۔ اب شیطان دیکھے گا نا ملک الموت کو تو زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری طرف سے جان نکلے گا، تو آگے ملک الموت کھڑا ہوگا، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا، ادھر سے جان نکلے گا، وہاں ملک الموت کھڑا ہوگا، وہاں سے غوطہ لگائے گا، ادھر نکلے گا، وہاں ملک الموت کھڑا ہوگا، چاروں پاس سے جدھر بھی گیا آگے ملک الموت تو کہے گا مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ قائلہ امک الہاویہ، اب تجھے جہنم میں لے جاؤں گا اور تیرا کیا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک حدیث اور یاد آ گئی بڑے مدت کے بعد، ایک رات ایسی آئے گی جو 3 رات کے برابر ہوگی، اور لوگ انتہائی خوف کا شکار، رات جا ہی نہیں رہی، یعنی 9 گھنٹے کی رات 27 گھنٹے ہو جائے گی تو دہشت چھا جائے گی۔ تو 3 راتوں کے وقت کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا، جو میرے نبی نے فرمایا کہ معلوم تطلع الشمس من مغربہا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ تو مغرب سے سورج نکلے گا اور جیسے اشراق کا سورج ہوتا ہے اتنا نکل کے پھر غروب ہو کر پھر مشرق سے نکلے گا۔ تو جب سورج مغرب سے نکلے گا تو شیطان سجدے میں گرے گا، کہے گا یا اللہ آج جائیں تو مرضی آنکھیں میں سجدہ کرن تے تیار۔ تو اس کے شتنگڑے اکٹھے ہو جائیں گے، کہیں گے استاد جی یہ کیا قصہ ہے؟ آج تک ہم نے یہ قصہ تو کہیں دیکھا نہیں آپ کا، تو آج کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ سورج مغرب سے آ گیا، یہ میری موت کا اعلان ہے، تو آج میں توبہ کرتا ہوں، اللہ جسے بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور ایک عجیب روایت ہے، وہ بھی آج بڑے عرصے بعد یاد آئی، شیطان کو اللہ جہنم سے نکالے گا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے گا اور کہے گا ایک دفعہ سجدہ کر دے جنت میں ڈال دوں گا، کہے گا یہ کام نہ پہلے کیتا نہ ہن کرنا، اللہ پھر اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو میرے بھائیو، میں نے ایک عجیب سی تمہید بیان کی، آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ مولوی صاحب کیا بھول بھلیاں کہہ رہا ہے۔ شیطان سے جنگ، اس کے لیے اللہ نے ہمیں مسلح کیا کہ شیطان سے جنگ کوئی کلاشنکوف سے تو ہے نہیں، ایٹم بم سے بھی وہ نہیں مرے گا، توپوں سے بھی نہیں مرے گا، ہماری بد دعاؤں سے بھی نہیں مرے گا۔ تو شیطان سے جنگ ہے اعمال کے ذریعے، اعمال، اور اعمال میں سب سے بڑا جو ہتھیار ہے شیطان کے سر پہ وہ روزہ ہے، سب سے طاقتور ہتھیار جو شیطان کو زیر و زبر کر دیتا ہے وہ روزہ ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو سنیں، کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ امپروو کرنا چاہیے تو کمنٹس میں بتائیں۔ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں آپ ہم سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی اپنی آراء کا اظہار کریں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ نالج اکٹھا کریں اس ٹاپک پہ جو آپ کو پسند ہے اور اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں۔ میرا ارادہ ہے کہ قصص الانبیاء پہ بھی ہم اپنی ویڈیو سیریز شروع کریں عنقریب، رمضان المبارک میں ہی، جو مشہور انبیاء کرام ہیں اور ان کے جو قرآنی واقعات ہیں یا جو ہمیں احادیث میں سے ان کے واقعات ملتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں، نہ صرف انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں بلکہ ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے، اور واقعات سے ہمیں کئی پہلو روشن ہوتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک توفیق دے اور ایکوریٹ نالج لانے کی ہدایت ملے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کے سامنے ہم قصص الانبیاء کا سلسلہ بھی شروع کریں گے، اور کچھ مشہور واقعات اور کچھ مشہور انبیاء کے قصے جو ہیں وہ ہم آپ سے بیان کریں گے اتھینٹسٹی کے ساتھ۔ اگر آپ کو کچھ سجیشن دینی ہے اس بارے میں تو ضرور کومنٹس میں بتائیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو شیئر کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں، اپنی پلے لسٹ میں بھی ڈالیں، اور اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی بھی
ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو اور ہماری جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو تک فوراً پہنچے اور آپ اسے دیکھ کے ہمیں سپورٹ کر سکیں۔ میں نے ابھی یوٹیوب چینل نیا شروع کیا ہے تو آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے امپروو کرنے کے لیے، اس لیے میں بار بار التماس کرتا رہتا ہوں کہ آپ اپنی آراء کا اظہار ضرور کیا کریں، کومنٹس بھی کیا کریں۔ باقی جو لوگ مجھے پرسنلی جانتے ہیں وہ مجھے انسٹاگرام یا واٹس ایپ پہ میسیج کر کے بھی اپنی سجیشن دے سکتے ہیں اور نئے ٹاپک ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم کس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں، کس ٹاپک پر آپ کو انٹرسٹ ہے۔ پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کی امیدوں پر پورا اترا جائے اور جو آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے اس ٹاپک کو ہم ضرور کور کریں جتنا ہمارا نالج ہوگا۔ آخر پہ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں بھی اور رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں شیاطین اور سرکش جنوں سے بچا کے رکھے، اللہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے قبول فرمائے، ہمارے والدین کو صحت اور زندگی دے، اور پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کرونا جیسے مہلک مرض سے نجات دے۔ آمین یا رب العالمین۔